عزیزان محترم، فراز بھائی کے والد مرحوم مظاہر حیدر ابن ابو جعفر رضوی کی برسی کی مجلس سے علامہ آغا نسیم کا خطاب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الحمد لله والصلاة على أهلها، لخمسة نطفي بهم حر البقاء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ القائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ما بعد فقد الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلام کی اور سارے ثواب صاحب کے لیے درست ہے کہ فاصلے سے رہنا ہے، اتنے بھی فاصلے سے نہ رہے کہ صلوات پر ان کے آواز میں سب نہ پہنچے، اور ذکر مولا کائنات میں جسے مولا کائنات کے سہارا ہو وہ ذکر میں دیواروں سے سہارے نہیں لیتے۔ میرے جوان میرے قریب تر آ جائیں، مجھے جناب زہرا آواز بلند صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بملاس کے گولیوں کے دشمنوں کی زد میں ہیں، دشمنوں کی قید میں ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ خاص طور پر گرفتار کر کے اور ان کو ہاتھ پیر باندھ کے ان سے وہ 70 سالہ دور دہرایا جا رہا ہے کہ سب کو شتم کیا جائے شان معصومین میں، تمام معصومین کی رہائی کے لیے، اپنی حاجات پورانی کے لیے، اس وشیت کی توحیت اور مرحوم مذاہب سے ثابت کرنے کے لیے، وقت کے بارش صاحبان کے دل میں تعجیل بارش کے سائے میں جناب معصوم بنین صاحب کے ہر ایک دشمن سے شدید مقام لینے کے لیے ابھی سے تیار ہو کر بارش کے سائے میں انتقام لینے کے لیے ہو گئے جناب زہرا اور بھی پر سلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ ابن مظاہر ہوں کہ حر جان کے مسلم، وہ ابن مظاہر ہوں کہ حر جان کے مسلم، یہ کہہ کے بچھڑتا تھا ہر ایک دار فنا سے، یہ کہہ کے بچھڑتا تھا ہر ایک دار فنا سے، جنت میں بھی مشکل سے میری آنکھ کھلے گی، سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سویا ہوں اللہ۔ میں شبیر کے دامن کی ہوا سے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا عظیم ہے پروردگار کہ ہم جیسوں سے باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات اور المومنین حضرت کرار علی صلی علی محمد
اللہ سے باتیں کرتا ہوں، جب چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا عجیب ہے۔ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب چاہتا ہوں اللہ سے، جب چاہتا ہوں، صبح دوپہر شام رات، خلوت میں جلوت میں، لوگوں کے سامنے، سفر میں، گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہوئے، جب چاہتا ہوں اللہ سے کلام کرتا ہوں، میں جب چاہتا ہوں اللہ مجھ سے کلام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال آدمیت کی جانب ہم اور آپ کو پہنچانے کے لیے پیغام دے رہے ہیں۔ کہ یا امیر المومنین، اللہ سے باتیں کرنا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ جانے کتنی بلندی پر جاتے تھے، دور کی بلندی پر، تو اللہ سے باتیں ہوتی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو وقت کے بادشاہ نے درندہ شیروں کے کٹہرے میں اتارا ہے۔ چاروں طرف پھاڑ کھانے والے شیر تھے اور حضرت دانیال اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ مشکل ہے نا۔ حضرت ابراہیم نار نمرود کی جانب چلے ہیں، منجنیق سے پھینکے گئے ہیں، تو اللہ سے ہوا میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، اللہ سے باتیں کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ مولا آپ کیسے جب چاہتے ہیں مجھے، سبحان یا اللہ۔ میرے مومنین آپ کیسے جب چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، میں جب چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ بھلا کیسے ممکن ہے؟ عجب نہیں، پیغام آ جائے میری پیروی اختیار کرو، تم بھی جب چاہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے کہے پر عمل کرو، تم بھی جب چاہو۔ نام مولا تو سبھی لیتے ہیں، مسلم و غیر مسلم ہر ایک فرد نام امیر المومنین لیتا ہے، نام علی پر کمر سیدھی ہو جاتی ہے۔ مدح مولا کائنات ہر فرد کر رہا ہے، لیکن کردار امیر المومنین اپنانے کے لیے یہ زمانہ بابوزو رہنا ہے۔ اس دور میں ہر لحظے ہر مومن کو بابوزو رہنا ہے، صبح و دوپہر و شام و رات ہو، حتیٰ سوتے وقت بھی وضو کر کے سوئے تاکہ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے عابد کا اجر پا لیں۔ یہ سوئے سامنے کہا کہ مولا اللہ سے باتیں کرنے کے لیے زحمت اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں میں جب چاہتا ہوں، کیسے؟ کہنے لگے میری پیروی اختیار کرو، تم بھی جب چاہو۔ ہم نے کہا مولا کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ سے باتیں، جب میری مرضی ہو میں اپنی مرضی پر اللہ سے باتیں کروں۔ فرمانے لگے میں علی جب چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں، حالت نماز میں آ جاتا ہوں، باتیں شروع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں علی جب چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں، میں حالت نماز میں آ جاتا ہوں۔ بہت گہرائی ہے۔ تاریخ عالم نے لکھا کہ اللہ کے آخری نبی خاتم المرسلین رحمت للعالمین وسلم کی خدمت میں افراد ہے کہ مولا کے پیر میں تیر لگ گیا ہے۔ نہ جانے کیا اس کی حقیقت ہے، ہمیں اپنے موضوع کو دہرانا ہے۔ مولا کے پائے اقدس میں تیر لگ گیا ہے، ہاتھ لگانے سے علی کو درد ہوتا ہے۔ سینس نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ مولا کائنات کے پائے اقدس میں تیر لگے اور جو ہاتھ لگائے تیر کو، تو مولا کائنات کے پیر، وہ ہمارا علی ہے، تمہارا علی نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ ہمارا تو وہ علی ہے کہ اللہ کے نبی ناد علی پڑھیں، وہ مدینے سے خیبر میں پہنچے اور اس کے بعد کہیں کہ آنکھوں میں رمد ہے، آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، تو اللہ کے نبی اپنے لعاب ذہن سے درد علی ختم کر دیں۔ اور آپ پیروں کی بات کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ پیروں کی بات کر رہے ہیں۔ کہا کہ موضوع پر رہیں، کہا جب علی حالت نماز میں آ جائیں تو تیر کھینچ لینا۔ ہم نے کہا تم اس کی تحقیق میں جاؤ، ہماری عقل میں تو نہیں آتا کہ پائے اندر سے مولا میں تیر لگے۔ ہماری عقل میں تو یہ آتا ہے کہ علی حالت رکوع میں ہو، آنے والا اللہ سے طلب کرے اور علی کا ہاتھ بڑھ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کی پیروی ہم پر واجب ہے۔ تو یا امیر المومنین حالت نماز میں اللہ سے باتیں، تو کہنے لگے دیکھو رکوع میں ہوں، آنے والے نے اللہ سے کلام کیا تھا، آنے والے نے اللہ سے بات کی تھی، مالک ہر جگہ سے خالی ہاتھ آیا ہوں، تیری مرضی سے بھی خالی ہاتھ چلا جاؤں،
باتیں اللہ سے ہو رہی تھی، حال مولا کائنات کا بڑا معنی کیا ہے؟ کہنے لگے کسی پر ظلم نہ کرنا، مظلوم کی آہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ دونوں انوار، خالق و مخلوق نور، اللہ خالق نور، بندتن مخلوق نور، یہ دونوں انوار محو گفتگو تھے۔ درمیان میں مظلوم کی آہ پہنچی کہ خالی ہاتھ ہوں، تو اب جس کا ہاتھ تھا اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اللہ سے قریب تر ہے بندہ، تو اللہ ہر وقت قریب ہے نا، اللہ شہرک سے بھی قریب ہے، لیکن ہم اور آپ حالت نماز میں اللہ سے قریب تر ہیں۔ معلوم ہے یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ نے مختص کیا تاکہ اس کے قریب ہو کر باتیں شروع کریں، جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب میں چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں، حالت نماز میں آ جاتا ہوں، نکل ایک طرفہ محبت تو نہیں ہے، ادھر سے بھی جواب آتا ہے، فرمانے لگے ہاں جب چاہتا ہوں وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں وہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ ہم نے کہا مولا اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، وحدہ لا شریک آپ سے باتیں کرتا ہے، اس کی زبان نہیں ہے، اس کا تین نہیں ہے، اس کے ہونٹ نہیں ہے، اس کا چہرہ نہیں ہے، کہنے لگے کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ تو ہے۔ کہا پروردگار کے لیے مختص ہے کہ غیر مری ہے، نظر نہیں آ سکتا لیکن چہرہ رکھتا ہے۔ ہاں 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 سبحان اللہ۔ آیت قرآنی ہے، اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا، ہمارا بھی ختم ہو جائے گا۔ کہا چہرہ ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، چہروں پر پریشانی بھی ہے۔ اللہ کا ہاتھ کہاں، اللہ کے کان کہاں، اللہ کی زبان ہے؟ کہنے لگے سب کچھ تو ہے۔ ہم نے کہا مولا کیا مطلب؟ مختصر جملہ ہے، فرمانے لگے دوست ایسا بناؤ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ایسے سے دوستی کرو جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ اتنا حسین ہے تو خالق کتنا حسین، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ اتنا ذہین ہے تو اللہ جو خود عقل ہے، اس کی عقل نے کیسا بہترین بندہ ترتیب دیا ہے کہ سجدے میں گرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں، ہم نے کہا سجدے کی تو بات ہی الگ ہے، ایشیا سجدے شکر کر، تو کراچی میں خاک کربلا پر سجدہ کرتا ہے، تیرا سجدہ کربلا سے قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے جب میں چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں، جب چاہتا ہوں وہ مجھ سے بات کرنے کا کیسے؟ کہنے لگے جب چاہتا ہوں قرآن کھولتا ہوں اللہ باتیں شروع کر دیتا ہوں۔ کیا بات۔ اللہ مجھ سے کلام، شیعہ کتنا بلند ہے، مجھے پہلے بیٹھ کتنا بلند ہے کہ اللہ تجھ سے کلام کرنے کو ہر وقت تیار، تو آگے تو بڑھ۔ کہنے لگے فرمانے لگے جب چاہتا ہوں وہ مجھ سے کلام کرے، میں قرآن کھولتا ہوں۔ ہم نے جو پیروی مولا میں قرآن کھولا، سورہ مبارکہ دہر 76واں سورہ، چھٹی آیت، سامنے کلام شروع ہو گیا۔ ہم تمہیں بتائیں، بڑا عجیب انداز ہے، ہم تمہیں بتائیں، ہم اللہ وحدہ لا شریک تمہیں بتائیں، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل، انسان کو سورہ دہر سورہ انسان کو ہدایت کا راستہ ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جائیں گے، گود میں اٹھا کے نہیں لے جائیں گے، راستہ بتانا ہمارا کام ہے، پڑھنا انسان کا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا، اما شاکرن، راستہ سامنے ہے، شکر گزار ہو جائے تو سارے نہیں بتائیں۔ تو مختصر مکمل کلام ہے، ہم نے راستہ دکھا دیا، شکر گزار ہو جاؤ گے، ابدی حیات ملے گی۔ شکرانی نعمت کرو گے، مسجدوں میں پھٹ جاؤ گے، تم سمجھو گے جنت بھیجے جا رہے ہو۔ کیا 70 انبیاء کا اجر مل رہا ہے۔ کہا ہم نے راستہ دکھا دیا، مرضی تمہاری ہے، آگے بڑھو گے تو منزل پر پہنچو گے۔ ہم نے کہا پروردگار وہ راستہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہر سفر کے لیے سواری شرط ہے۔ کیا بات۔ ہر سفر کے لیے سواری شرط ہے، سواری ہوگی تو انسان جلد از جلد پہنچ جائے۔ مثلا مرحوم مظاہر حیدر صاحب حالت سفر میں ہیں، عالم برزخ میں، ایسے ہی ہے، انتقال کر جانے والا اس دنیا کے سفر سے اس دنیا کے سفر میں شامل ہو گیا، مرا والا نہیں، مرے وہ جس سے کوئی وارث نہ ملا ہو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ موت پڑے اس پر جس کا کوئی حاکم نہ ہو، کوئی والی نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، وہ جسے اللہ نے ماؤں کے بطنوں سے مددگار فراہم کر رکھے ہوں، وہ جسے اللہ نے عالم زر سے مددگار دے رکھے ہوں۔ مرے وہ جسے کوئی وارث نہ ملا ہو، جس کو اللہ نے 14 معصوم وارث دیے۔ سبحان اللہ سبحان وہاں موت مر جانا نہیں ہے، موت وہاں عدم نہیں ہے، موت ختم ہو جانا نہیں ہے۔ کہا وہ حالت سفر میں ہے،
मरूम मज़ाहिर हैदर आज सफर में, आलम बरज़ख में। वालेकुम सलाम। सफर जारी है। हमने कहा सफर सवारी की सूरत, सवारी में सफर तेजी से तय होता है। पैदल चलने की निस्बत सवारी पर जल्दी पहुंचते। हमने कहा परवरदिगार मरहूम मज़ाहिर हैदर इब्ने अबू जाफर हालत सफर में कहाँ है? बरज़ख में। सफर जारी है, उनका बढ़ते चले जा रहे हैं। जितने मरहूमीन है सब सफर कर रहे हैं, हम सवारी भेजें। बिस्मिल्लाह। इतनी ताकत है मोमिन में जो ईमान ले आया वहदानियत और रिसालत और विलायत मौला कायनात पर। इतनी ताकत है कि यहाँ से बरज़ख में अपने मरहूम को सवारी भेजे। कहने लगे खोलो कुरान, अल्लाह बातें करेगा। खोलो कुरान, खोलो तो सी चूम के ऊपर रख दिया है। कोई मरीज होता है तो हवा देते हो, कोई मरीज होता है तो उसकी खाद उसके चेहरे पर मलते हो। यही कर रहे हैं ना। कुरान से हमने, कुरान की क्या बना लिया? हमने दवा बना लिया है, मरीज की दवा। निका होगा क्या जो कुरान की हवा दे रहे हो? कहने के सेहतमंद हो जाएंगे। लेकिन दो जवाब है हमारे पास। ये जो तुम्हारे ऊपर रखे हुए कुरान के सफ़ों की हवा से तुम्हारा मरीज सेहतमंद हो रहा है, तो इतना नहीं सोचा जिसकी हवा से मरीज सेहतमंद हो सकता है, उसकी तालीमात तुम्हें कितना बुलंद कर सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी हवा से मरीज को सेहत मिल सकती है, उसको पढ़ोगे तो तालीमात कितना बुलंद करेंगी, ये नहीं सोचा। और फिर हमने कहा कि अगर हवा से मरीज सेहतमंद हो रहा है, जो आयात लिखी है उनकी हवा से मरीज सेहतमंद हो रहा है, तो इसमें तो मलकुल मौत का भी जिक्र है। अगर तुम्हारा मरीज मर गया हवा से, तो क्या कुरान को गुनाहगार ठहराओगे? सवाल लीजिए मोहम्मद। शऊर फिक्र नहीं है। वो जिस कुरान की हवा से मरीज सेहतमंद हो सकता है, उसे कुरान में तो मलकुल मौत का भी जिक्र। वो पहले निकल आए तो क्या कुरान को गुनाहगार ठहराओगे? हम तो हवा दे रहे थे, कुरान के अब्बा मर गए। कहने लगे खोलो कुरान, बरज़ख में अपने मरहूम को सवारी भेजो। खुदा की कसम उलमा न होते, खुदा की कसम इन कैद खानों में ये उलमा अपने खून से तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद लिखकर हम तक ना पहुँचाते, तो आज हम भी हिंदुआना और सिख मत के रसूमात में घिरे हुए होते। आज हम भी परेशान हाल होते। इन उलमा ने मासूमीन के अक़वाल पहुँचाए। कुरान करीम में अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब ने अपनी तफसीर में लिखा, अल्लामा फरमान साहब ने, हसन इमदाद शाह साहब ने तफसीर में लिखा, सूरह दहर 76वां सूरह जिसकी आयत को सरनामे कलाम करार दिया है। सूरह दहर के लिए अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया, अल्लाह ने वादा किया है जो शख्स इस सूरह मुबारक दहर की तिलावत करके अपने मरहूम को हदिया करे। बहुत आसान है, बहुत गहराई है। जो फर्द सूरह देखिए, यहाँ भी होगा कुरान जरूर इसकी तफसीर में मौजूद। जो शख्स सूरह मुबारक है दहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल इंसानी मिनद दारि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। आखिर तक सूरह को पढ़ो, अपने मरहूम के लिए हदिया करो। मालिक इस सूरह का अजर देता हूँ अपने मरहूम मज़ाहिर को। अल्लाह ने वादा किया है इस सूरह का अजर सवारी की शक्ल में आलम बरज़ख में देगा। सुभान अल्लाह, साहिब ईमान क्या नहीं कर सकता? हवाएं ना दो, पढ़ के खुद हवाएं दो। हवाएं ना दो, पढ़ के दूसरों को बुलंदियों पर ले आओ। हमने कहा मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन, हमने कुरान खोला तो अल्लाह ने कलाम शुरू कर दिया, इन्ना हदैना। हमने इंसान की हिदायत की, जिसकी हिदायत अल्लाह ने कर दी हो, जिसको रास्ता दिखा दिया हो, पकड़ के नहीं ले जाएगा और तुम्हें लेकर जाएगा, आजाद छोड़ा हुआ है। तुम्हारी मर्जी है, क्या करते हो? तुम्हारी मर्जी है। कैसे हमसे, हम तो नजदीक हैं शहर से, तुम कैसे नजदीक? हमने कहा मालिक कैसे नजदीक होगा? तलाश करो रास्ते तुम्हारे सामने। हमने कहा कौन से रास्ते? कहा हर सफर के लिए सवारी शर्त है। और हमने अपने नबी के जरिए पैगाम दे दिया है, इन्नल हुसैन सफीनतुन नजात। सुभान अल्लाह, हुसैन नजात का सफीना है, जो सवार होगा कामयाब हो जाएगा, पार हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर।
रसूल अल्लाह नारे हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सफर के लिए सवारी शर्त है, नजात के सफर के लिए इन्नल हुसैना सफीनतुन नजात व मिसबाहुल हुदा, हिदायत का चिराग। मेरा मजलूम मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, तुम्हारी नजात का सफीना है। सवार हो जाओ अहकाम मजलूम करबला पर, जाती न और खुद ही नहीं बचोगे। जैसे कोई डूबता हुआ दूसरों को भी डुबो लेता है, बचता हुआ दूसरों को भी बचा लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मैंने अपने मजलूम हुसैन को सफीने नजात करार दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल हुसैन सफीनतुन नजात। तो क्या अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से कुछ कहते हैं? क्या नबी अल्लाह ने अपनी तमाम ज़ाहिरी जिंदगी में कोई एक हर्फ भी अपनी मर्जी से कहा? ना अपनी मर्जी से हाँ की, ना अपनी मर्जी से ना की। नहीं, जुमले को मुख्तसर कर दूं, अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को इस बुलंदी पर मबूस किया है कि ना उन्होंने अपनी मर्जी से किसी को बुलाया, ना किसी को भगाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के सामने वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो अपनी मर्जी से कोई नुत्क़ व कलाम नहीं करते, जो वही नाजिल होती है वही दोहरा देते। तो अब नबी ने जो फरमाया इन्नल हुसैना सफीनतुन नजात, अल्लाह ने कहलवाया, ज़बान नबी की इस्तेमाल की। मौला कायनात लिसानुल्लाह है, मुझे अल्लाह समझ में आ गया। दोस्त ऐसा बनाओ जिसे देखकर अल्लाह याद आए। तो फिर मौला कुल से अजीम दोस्त कौन हो के जिसका लहजा अल्लाह की याद दिलाए। लिसानुल्लाह का मौला कायनात आप तो लोग लिसानुल्लाह कहते हैं, अल्लाह की जबान है नहीं। लिसानुल्लाह से मुराद क्या? तो फरमाने लगे मेरी जबान ने सिवाय कलाम खुदा के कोई बात ही नहीं की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी इस जबान ने सिवाय कलाम इलाही के कोई बात नहीं की। जो बात भी की वो अल्लाह के कलाम से मैंने दोहरा दिया। इसलिए ये जबान अली शरीफ तो नूर है, नूर की जबान नहीं है। ये जबान बने अल्लाह की, जो कहा अल्लाह का हुक्म। तो फिर उस्मुल्लाह भी समझ में आ गया, यानी कि मौला उस्मुल्लाह है। तो मौला क्या मतलब? अल्लाह के कान है, आपका मेरे कानों ने सिवाय अहकाम इलाही के कुछ नहीं सुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पूरी तशरीह आपके ज़हन में आ गई। कहने के तो फिर यदुल्लाह है, कहा क्या मतलब? अल्लाह के हाथ, कहा मेरे हाथ सिवाय अहकाम इलाही के किसी मामले में नहीं उठे। यानी जितने बड़े बड़ों को वासिले जहन्नम किया, अल्लाह ने कत्ल किया हाथ अली के लिए। कहा तुम्हारे लिए सवारी मुहैया, आओ मरकबा नजात। जो भी इस पर सवार हो गया नजात पा गया। हमने कहा कौन? हुसैन अलैहिस्सलाम। कौन हुसैन? क्या अजीम तरीन शुआरा अल्लाह ने हमें दिए, जिन्होंने तहकीक करके दीन हक को मिस्रों में हम तक पहुंचा दिया। अजीम तरीन शुआरा पहुंचे। उनमें एक शायर, एक मुसद्दस कहने लगे कि कह रहा था सुखन गिले बेचैन। कौन हुसैन? मुझे सुखन का बुरी हो गई। कह रहा था सुखन गिले बेचैन, काश मिल जाए राज़े नामे हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश मिल जाए राज़े नामे हुसैन, आई आवाज़ गैब कुछ ऐसी जैसे गोया हो खालिक़े कौनैन। क्या बात है, वाह मैं वाह। अल्लाह से बातें करता हूँ, अल्लाह मुझसे बातें करता है। जैसे गोया हो खालिक़े कौनैन, 4 हरफों में सीरत शह है। कह रहा था सुखन गिले बेचैन, काश मिल जाए राज़े नामे हुसैन, आई आवाज़ गैब कुछ ऐसी जैसे गोया हो खालिक़े कौनैन, 4 हरफों में सीरत शह है। हमद सजदा यकीन नमाज हुसैन। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सजदा यकीन नमाज हुसैन। अब वो मजलूम करबला बड़ी अजीम तरीन ज़ात है, नूर इलाही शाबान, अजीम तरीन नूर, हिदायत ही हिदायत। दुनिया में आए
اور تشیع کو دلائل مل گئے. ایک تو دلیل ہے. آئیے درے حضرت معصوم کونین مخدوم عالم جناب ایک ایک لہجہ بھرپور دلائل کا حامل. اللہ کے نبی نے آغوش میں لیا, درے بی بی سے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے آغوش میں لیا, درے بی بی سے باہر آ کے مسجد نبوی کا حصہ اللہ نصیب کرے. پر سے انشاءاللہ میری روانگی ہے, میرے مجبرہ آپ سب بنائے ہوں, آپ تمام کی نیابت میں وہاں زیارت میرا حق ہے. آپ کے زیارت والے بڑی اچھی بہت سادہ چیز ہے. مجلسوں میں آیا کریں, علی مبارک کی زیارت پہ جائیں, شبیہ ذری پہ جائیں, مسجد میں جائیں, نماز میں جائیں, ایک سجدہ کریں ایک نیت سے, ایک مرتبہ چومیں علم کو ایک نیت سے, ایک مرتبہ چومیں شبیہ ذری کو, گہوارے باب الحوائج کو, جو بھی وضو کریں عام حالت میں باوضو رہنے وضو کریں. اپنی جانب سے وضو کرتا ہوں نیابت میں مرحومین کے, زندوں کے, ہر کالے گورے کے, ہر مومن مومنہ کے. استاد شیخ عباس القمی نے لکھا مفاتیح الجنان میں, کوئی ایک نیک عمل کرو سب کی نیت سے, ایک عمرہ کرو سب کی نیت سے, ایک زیارت کربلا اللہ نصیب کرے کرو سب کی نیت سے, ایک مجلس سے اعضاء میں جاؤ سب کی نیت سے. نیت کرو گھر سے نکلتے ہوئے میں مجلس سے اعضاء سید الشہداء میں جاتا ہوں, اپنی جانب سے, والدین کی جانب سے, اعزا اقربا, دوست ساتھی, مومن مومنہ, مرحوم زندہ, دنیا کے ہر مومن کی طرف سے, کالا ہو یا گورا, آزاد ہو یا غلام. اور مجلس میں جا کے بیٹھو, مجلس سن کر باہر نکل کے جس سے کہو گے کہ میں نے تمہاری طرف سے کربلا کی زیارت کی, تم سچے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ علماء کی دین ہے کہ علماء نے احکام معصومین خون سے لکھ کر پہنچائے ہیں. کہا کہ تم کوئی بھی عمل نیک کرو, کسی بھی عمل میں سب کو شامل کرو. عمرے کے لیے پہنچ رہا ہوں, درے بی بی تک پہنچوں گا انشاءاللہ, آپ تمام کی نیابت میں وہاں دعا کروں گا مالک ان سب کو اولاد سمیت, ان کے گھر والے سمیت بلوا دیں. گزرا جانے تو حسین جانے, ایسے بندوبست کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بیوی کے در سے لے کر باہر کھڑے ہو گئے, جناب میکائیل آ گئے, تمام ملائکہ کا لشکر لے کر. اللہ کے نبی مبارک ہو, بہت مبارک ہو. اللہ نے اپنے دین کی بقا آپ کے آغوش میں کہا, تمہیں مبارک, اللہ کو بھی مبارک ہو. بارک اللہ بھی کہتے ہیں نا, ابھی آپ کلام پڑھ رہے تھے, حدیثہ پڑھ رہے تھے, بارک اللہ بھی, اللہ آپ کے لیے مبارک کرے اس کو, اللہ اور اس میں برکات دے, وہ خود برکت ہے. کہا کہ جناب میکائیل آئے, تمام ملائکہ کی فوج در فوج لے کے, حضرت اسرائیل چلے آئے. اچھا 3 شعبان وہ دن تھا جس دن جناب اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ ملائکہ کی فوج لے کے جاؤ, میرے نبی کو, میرے حسین کی مبارکباد دو. یعنی اس دن جناب ملک الموت روح قبض کرنے کی ڈیوٹی سے ہٹے ہوئے تھے. چلو آج تمہارے جسموں میں رہے. اتنا عظیم ہے کہ آتے ہی ہر ایک کی روح کو اس کے جسم میں رکنے کا حکم دے دیا. اسرائیل حضرت ملک الموت اس ڈیوٹی پر تھے نا, وہ ڈیوٹی تو نہیں کی انہوں نے. جناب اسرائیل آ گئے, حضرت اسرافیل چلے آئے, سب سے آخر میں ان کی ڈیوٹی ہے سور پھونکیں گے, قیامت بپا ہوگی. تبریک دینے چلے اللہ کے نبی, اللہ نے مبارکباد بھیجی ہے, تبریک و تہنیت. آپ نے کہا قبول, تمہیں بھی مبارک, اللہ کے ملائکہ کو مبارک. وہ جس کو سب سے پہلے آنا تھا اور سب سے آخر میں آیا, وہ جسے اللہ نے مختص کیا کہ جھولا تمہیں جھلانا ہے, تلاش چکی تمہیں چلانا ہے, وہ جسے ایک ایک لہجہ خدمت گزاری مظلوم کربلا پر رکھنا ہے, طرف تمہیں جھکانا ہے. بچوں کے لیے پڑھ دوں میں مدینہ منورہ نظروں میں, اس وقت مدینہ منورہ میں, بلکہ اب تو دنیا میں اور بھی بیچ پہنچ گیا کھجور کا, زمین پر ہے کھجور. کھجور کے درخت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ٹاپ پر ہوتا ہے کم سے کم 20 فیٹ اونچا, اتنے اونچا ہوتا ہے. لیکن ان کھجوروں میں ایک کھجور وہ ہے جو زمین پر یہ بچہ لیٹے ہوئے ہاتھ بڑھا کے توڑ سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ ماشاء اللہ سلمہ لیٹے ہوئے ہاتھ بڑھا کے توڑ سکتا ہے. معلوم ہے وہ کیا ہے, درخت کیا ہے؟ تاریخ نے کہا ایک دن مدینے میں امامان حسنین علیہ السلام بیٹھے,
حجر سے نکلے چچا سلمان کے باغیچے میں پہنچ گئے. چچا سلمان بہت عظیم ہیں اصحاب مظلومین. کس نے کہا ہم صحابہ کے مخالف ہیں؟ کس نے کہا ہم صحابہ کو برا کہتے؟ لعنت ہو میری وہ جو اللہ کے نبی کے کسی بھی صحابی کو برا کہتا ہو. ذرے ذرے کی لعنت، خود اللہ کی لعنت اس پر جو نبی کے کسی صحابی کو برا کہتا ہو، اور ذرے ذرے کی لعنت اس پر جو کسی برے کو نبی کا صحابی. ہم تو صحابی تو چچا کہتے ہیں امامان حسین جناب سلمان محمدی کو. گھر سے نکلے دونوں بھائی ہاتھ پکڑے ہوئے پہنچ گئے چچا کے باغ میں. چھوٹے چھوٹے سے ہیں، کم سن ہیں، سدر سن ہیں. جا کے لیٹ گئے درخت کے نیچے، کھجور کے درخت کے نیچے. تاریخ نے کہا اللہ کے حسین نے اللہ کے حسن سے کہا بھائی کھجور بہت اونچی ہیں، نیچے ہوتی تو ہم کھاتے. بڑی عجیب روایت ہوئی، بہت عجیب. 2008 سے میں ایک عجیب خبر دیکھ رہا ہوں مدینے میں. کہا کہ کھجوریں نیچے ہوتی تو ہم کھاتے. حکما جبریل جاؤ درخت اتنا جھکا دو کہ میرا حسین بیٹے اچھا. اب دشمن نے باغ سلمان محمدی، باغ شمون تو بند کر دیا ہے، راستے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ بھی دشمن سے عجیب کام لیتا ہے. ان یہودیوں نے اس کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے گرین بیلٹس کے اوپر یہ پودے لگا دیے. سڑک دو رگیا سڑک گرین بیلٹ کی درمیان میں جو خاکی حصہ ہوتا ہے اس پر یہ درخت پورے عوالی میں، عوالی وہ علاقہ ہے مدینہ منورہ کا جنت البقیع کے پیچھے کے جہاں شیعہ آبادی سادات ہیں، مومنین ہیں، اولاد سلمان محمدی، اولاد مالک اشر، اولاد حبیب بن مظاہر، اولاد حضرت عیسیٰ تمام اور سادات اولاد جناب زہرا. اور باہر دو ربیہ سڑک کے درمیان میں یہ پودے لگا دیے. ہم جا کے توڑ کے کھاتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے. اللہ نصیب کرے آپ لوگ بھی جائیں، گاڑی روکے اتنے ہی جائیں، توڑے کھائیں. وہ جسے سب سے پہلے آنا تھا سب سے آخر میں آئے. وہ جو اصل خدمت گزار ہے جبریل علیہ السلام سب سے آخر میں. یا نبی اللہ مبارک ہو، اللہ نے بقائے حق دے دیا آپ کی آگوش. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں بھی مبارک، اللہ تمہیں مبارک، تمام ملائکہ مبارک. جبریل اتنی دیر سے آئے کیوں؟ کہ رسول اللہ میں تو سب سے پہلے آ جاتا. آ رہا تھا راستے میں دردائی میں روک لیا، ایک فرشتہ ہے، روک لیا. اس نے کہا کہ جبریل یہ لشکر لے کے کہاں جا؟ تو میں نے کہا مدینے جا رہا ہوں، نبی کو مبارکباد دینے. حسین زہرا آئے کہا جبریل میری سفارش کر دو. معلوم ہوا یہ جو شیعہ سفارش کرواتے ہیں نا خط لکھ کے، پرسوں نے کہا خط لکھا نہیں لکھا، کیا لیٹر بازیاں شروع کی ہیں، کیا پرچے بازیاں ہیں، کیا مدینے جا رہے ہو لیٹر لے جائیے، مسجد جا رہے ہو خط لے جائیں، کربلا جا رہے ہو یہی کرتے ہیں نا. کیا خط بازی، کیا لیٹر بازی؟ دشمن کا اعتراض ہے میرا نہیں. کیا یہ شیعہ یہ خط پتر لکھا کرتے ہیں، کیا یہ پرچے بھیجا کرتے ہیں، کیا یہ آٹے میں لپیٹ کے سمندر میں ڈال دیا ہے حسین ابن رہو یہ میرا عریضہ ہے پہنچا دو. کیا لکھا پڑھا کرتے ہو، کیا خطوط بھیجتے ہو؟ تو محبت کرنے والے نے کہا صحیح ہے کہ غلط کو سدا غلط لکھو. صحیح ہے کہ غلط کو سدا غلط لکھو. قلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے تب لکھو. قلم اٹھاؤ. مولانا کائنات نے حزب میں وہ قول درج کیا ہے مولانا کائنات کا کہ کیسے لکھنا ہے، لکھائی کا طریقہ تک دیا ہے مذہب اپنے. کہا کہ قلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے خط لکھو. ہماری عرضیاں لکھنے پہ کیوں خفا ہو تم؟ تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط لکھو. ہماری عرضیاں لکھنے پہ کیوں خفا ہو؟ تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط لکھو. نہیں سمجھے؟ تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط لکھو. یہ جو سفارش کرتے ہیں نا خطوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے کہنے کے، یہ اللہ نے کروائی ہے تو ہم کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب جبریل کہہ رہے ہیں جبرائیل نے کہا میری سفارش کر دو، میں یہاں پڑا ہوا ہوں عطاب زدہ، اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، میری سفارش کر دو کہ اللہ مجھے بخش دے. اللہ کے نبی نے بڑا عجیب عمل کیا. وہ جو ہم رات کر رہے ہیں دلیل ہاتھ اٹھائے، اللہ دردائی کو بخش دو. اے اللہ اتنا عظیم ہے. شیعہ ہر نماز میں سنت نبی کرتا ہے قنوت کی صورت. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم
صاحب مجھے بخش دے، ماں باپ کو، اور جتنے صاحبان ایمان کا قیامت سب کو بخش دے۔ سفارش کر رہا ہے نا، سبحان اللہ، سفارش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً پروردگار بخش دے، لٹائی تو آواز الہی بخش دیا، نبی تمہاری سفارش قبول۔ یا رسول اللہ ہماری بھی سفارش باقی رب تک پہنچا دیں، ہمارے پاری سے الہی آمین۔ کہا کہ دوسری تاخیر کی وجہ یہ ہوئی ہے اللہ کے نبی کہ یہ سلسائل نامی فرشتہ ملا، سلسائل نامی فرشتہ ملا۔ کہنے لگا جبریل یہ لشکر کا لشکر کہاں کی تیاری؟ میں نے کہا مدینے کی سرزمین ہے۔ لیکن نبی اللہ کی خدمت میں تبلیغ و تہنیت کا اطاعت زدہ پڑا ہوں، بخشوا دے۔ دوسری دلیل آ رہی ہے اطاعت زدہ پڑا ہوں، بخشوا دے، میری سفارش کر دے۔ اللہ کے نبی نے بڑا عجیب عمل کیا۔ وہ جو آشیا کر رہے ہیں سنت نبی کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن لے کر کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، آگے کربلا ہاتھ میں رکھ کے دعا کرتے ہیں، کربلا کی تصویر استعمال کریں، نہیں پلاسٹک کی چائنا کی کیا استعمال کریں، آ کے کربلا کی تصویر پڑھا کریں۔ پڑھتے پڑھتے باتوں میں لگ گئے یا سو بھی گئے تو وہ تصویر ذکر الہی کرتی رہے گی اور آپ کو کربلا کی بات بڑی عظیم ہے، بلی نے دیکھی ہے آپ نے، بنتے ہوئے نہیں دیکھی ہے۔ کہا کہ آگے کربلا کی تصویر پڑھا کریں، کہ جب ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کیا کیجیے، اسے قرآن ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو کے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے بولتے قرآن کو ہاتھوں میں لے کر بلند کیا، بولتے قرآن کو ہاتھوں میں بلند کیا۔ اے اللہ جو تیرا حق اس حسین پر ہے اور جو اس حسین کا حق تجھ پر ہے۔ یہ جو شیعہ سنت نبی کرتے ہیں نا کہ تسبیح و قرآن و سجدہ ہاتھ میں لے کر بارگاہ رب میں استدعا کرتے ہیں، یہ نبی کا عمل ہے۔ مظلوم کربلا سے منسوب شبیہ ظریف اور رحم مبارک کو گہوارِ باب الحوائج پر ہاتھ رکھ کے دعا کرتے وہ یہی تو ہے وسیلہ امام مظلوم کو، جو تیرا حق حسین پر، جو حسین کا حق تجھ پر ہے، سلسائل کو بخش دے۔ من اللہ آواز آئی، رسول سفارش قبول، سلسائل بخشا گیا، سلسائل بخشے گئے۔ اے پروردگار سیرت نبوی کے تحت، سنت نبوی کے تحت ہم سب کی، چھوٹے بڑے کی، ماں بہنوں کی دعا قبول فرما، ہمارے وارث اپنی آخری حجت کا ظہور فرما دے، الہی آمین۔ کہنے کے اور جبریل اور بھی کوئی وجہ ہے تاخیر کی؟ کہنے کے جی کیا کیسے ساتھ لایا، اسے ساتھ لایا۔ یہ کیا مطلب تھا؟ یہ پطرس اس نے روک لیا تھا، کہنے کا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا نبی کی خدمت میں مبارکباد دیں، کیا مجھے شادی چلو، میں بہت اچھے سے پڑھا ہوں۔ اچھا جبریل پطرس کیوں پڑے ہوئے تھے زمین پہ؟ پطرس نے کیا کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ معاذ اللہ، ملائکہ سے جرم ہو سکتا ہے؟ جب نبی موسیٰ مکہ مار کے قتل کر دے تو جرم نہیں ہے؟ جب حضرت خضر علیہ السلام جوان کو قتل کر دے تو جرم نہیں ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ پھر نبی اللہ نے قتل کیا، جناب موسیٰ نے مکہ مارا، مکہ مارا، فرعون کے شیعہ کو قتل کر دیا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے شیعہ نے آواز دی تھی کہ فرعون کا شیعہ تنگ کر رہا ہے، تو پھر جس کو حق تھا اس نے مکہ مار کے قتل کر دیا۔ معلوم ہوا کہ شیعہ دو ہیں، ایک فرعون کا ہے، ایک جناب موسیٰ کا ہے۔ معلوم ہوا شیعہ دو ہیں، ایک فرعونی شیعہ ہے، ایک موسیٰی شیعہ ہے۔ جناب خضر نے بھی قتل کیا۔ یہ پطرس نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ پطرس نے کیا تھا جو زمین پر بالوں پر نوچ کے پھینک دیا گیا؟ کہنے لگے پطرس کیا کیا تھا؟ اللہ نے مجھے 10,000 ملائکہ کا کمانڈر مقرر کیا ہے، 10,000 ملائکہ کا فرمان روا کر کے۔ میں نے تو شکر میں کہا تھا مثلی کون ہے مجھ جیسا، میں نے تو شکر میں کہا تھا کوئی ہے مجھ جیسا، مجھے اللہ نے 10,000 ملائکہ کا فرمان روا مقرر کیا، کمانڈر۔ میں نے شکر میں کہا تھا، اس کو شکر میں بھی جملہ پسند نہیں آیا، اس لیے کہ مثلی سے اس کو دے دیتا ہے۔ کوئی اس جیسے لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسے مثال بھی نہیں۔
اشیاء گر سجدہ شکر میں جو 14 معصومین کا اللہ ہے وہ ہمارا اللہ نہیں سکا مثلی شیء، اس جیسا تو کوئی مثال میں بھی نہیں ہو سکتا کوئی اللہ جیسا۔ حضرت علامہ قاری جوہری مرحوم نے یہ کہا تھا کہ مجھے نصیری اس لیے ناپسند ہے کہ وہ علی کے اللہ کا دشمن ہے۔ کہنے لگے کہ پطرس اس لیے زمین پہ بالوں پر نوچ کے پھینکے، اس کا ہر کام میں مصلحت، اللہ کے ہر کام میں مصلحت، اس کو بھی پھینکا تو مصلحت یہ تھی جو آج 3 شعبان کو سامنے آنا تھی۔ کہنے لگے کہ اللہ کو پسند نہیں آیا، بالوں پر نوچے پھینک دیا، سالوں سے پڑا ہوا زمین پر، جا رہے ہو مجھے لے چلو، میں ہاتھ پکڑ کے لے کہنے لگے اس سے میرے حسین کے گہوارے سے مسئلہ تیسری طریقے شیعہ جو کام کرتے ہیں درائل کی تحت کرتے ہیں، مسئلہ کربلا سے آیا ہاتھ چومے لے رہے، کربلا سے آیا ماتھے چومے لے رہے، کئی شہید علی بچے ہمارے اللہ ان کو جیتا رکھے، ان کے والدین کو رشتہ میں اضافہ کرے، دور سے غازی قدم دیکھا مولا اشارے سے چلے لے رہے، نہیں بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں آغوش میں تھے، یہ جب بچے تھے آغوش میں تھے، یہ جب بچے تھے آغوش میں ماتم کرتے تھے، آپ نے بھی کیا ہے، آپ کی والدہ کو معلوم ہے، آپ کے بابا کو معلوم ہے، دیکھنے والوں کو معلوم ہے کہ یہ اتنے سے تھے گود میں شیر خوار ماتم کرتے تھے، کسی نے پیچھے پا گئے، کب سکھا دیا ماتم، گھر میں پریکٹس کرواتے ہو کیا؟ دودھ پیتا بچہ اس کو دین میں آخرت کی خبر نہیں ہے، ماتم کر رہا ہے، گھر میں ماتم کرواتے ہو تو کہنے لگے اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم، ہم لوگ نام عباس کا خود ہاتھ اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ، صلوات بھیجو محمد ہدایت کا راستہ تو یہ ہے۔ میں پطرس کو لے آیا ہوں، فرمایا اس سے حسین کے گہوارہ آغوش رسالت تھی، گہوارہ کوئی جھولا تھا، گہوارہ پنگورا تھا، کیا تھا؟ اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو، شیعہ سجدہ شکر کر، تو جب نشانیاں چومتا ہے نبی نے چموایا ہے تو چومتے ہیں، تم جو نشانیاں مس کرتے ہو نبی نے مس کروائی، اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو، یہ سنت نبوی ہے، ادھر سنت نبوی، ادھر حکم نبی پورا ہوا، پطرس کو آگے بڑھایا، انہوں نے مس کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، من اللہ آواز آئی، پطرس بخشا گیا، کہنے کہ بخش دیا تو 3 حاجتیں پوری کر، اللہ بخش، یہی ہے نا، بخش دیا تو 3 حاجتیں پوری کر، بات رو کر ایک جملہ کہتا رہیں گے، میرے چھٹے امام صادق عرض کی کہ ابن رسول اللہ السلام علیکم، ابن رسول اللہ علیکم السلام، یا رسول اللہ کے فضل، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بخشی جائے، مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے، گرمیاں ہیں اس مناسبت سے کہہ رہا ہوں، موضوع کی گرمیاں ہیں، یا رسول اللہ ابن رسول اللہ میری مادر گرامی انتقال کر گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی مغفرت ہو جائے، مجھے پتہ چلے، کیسے پتہ چلے گا کہ مرحوم بخشا گیا؟ خدا کی قسم یہ علماء فون سے کتابیں نہ لکھتے، یہ علماء 80 سال محنت نہ کرتے تو دین نہ پہنچتا، وہ بڑے بڑے بالوں سے کانوں میں بندوں سے جانے یا علی مدد کہہ کے ساری نماز علی پڑھ دیں، 7 روزے علی رکھ دیں، بالوں سے نہیں ملتا، ادیب الحسن سے علاج کرواؤ گے تو کتنی صحیح ہوگی، گلی کے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ گے تو دوسری بھی گئی، یعنی کیا کچھ کہہ دیا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مادر گرامی بخشی جائیں اور مجھے پتہ بھی چل جائے، فرزند رسالت نے، اللہ کے نور نے بہترین پیغام دیا، گرمیاں ہیں اس لیے دوہرا رہا ہوں، فرمانے لگے کہ ایک مشق خریدو، مشق آ رہی ہے نا، ایک مشق خریدو، اس میں لوگوں کو اتنا پانی پلاؤ کہ مشق پھٹ جائے، جس دن مشق پھٹی یقین کر لینا ماں بخشی گئی، کولر خرید کے باہر رکھ دو، ایک مٹکا خرید کے باہر رکھ دو، ہر ایک انسان پانی پہ، اس میں دیکھنا کہ عیسائی نہیں پینا تو ہندو نہیں پینا، ہر ایک کو پلاؤ تو آسان ہے، پانی اتنا مشق اتنا پلاؤ، جس دن کولر ٹوٹا تمہارا، جس دن مٹکا پھوٹا،
नाम से रखा है और मरहूमीन के नाम से रखी, बख्शे गए। पितरुस को झूले से मस किया, पितरुस बख्शे गए। कहने के मालिक बख्श दिया तो 3 हाजतें पूरी कर रहा। बताओ क्या हाजत का? पहली हाजत तो ये है कि सलाम न करूँ मैं एक बच्चे को, मैं जैसे कहा क्या करोगे, क्या कहोगे? अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, कहें ना कहें, क्यों नहीं? अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। उसने कहा कि ऐ परवरदिगार पहली मेरी ये हाजत पूरी फरमा कि दुनिया का कोई भी फर्द कहीं से भी तेरे हुसैन को सलाम करे, मैं पितरुस पहुंचाऊं। आपका अमीन पितरुस है, तुम इतने बड़े हो कि तुम्हारा सलाम फरिश्ते इलाही पहुंचाता है मजलूम पर। इतना बड़ा हो, मर जाएगा, मज़ाहिर मर गए, मज़ाहिर अगर मरे नहीं, इंतकाल हुआ है, इसलिए जिक्र पंजतन का हो रहा है, आज मज़ाहिर इतना बड़ा होता है शिया, इतना बड़ा होता है। वही ये 25-80 नौकरियों वाला नहीं है, ये लोगों को नौकर रखने के लिए भेजा गया है। हाँ, नौकरियां ढूंढ रहे हो, कारोबार करो, तिजारत करो, दुनिया को नौकर रखो। कहने लगे कि इजाजत दे, जो भी सलाम करे मैं पितरुस पहुंचा। अल्लाह वाले पितरुस कबूल, तेरी नेकी से। फिर कहने का दूसरी हाजत ये है कि करबला के बाद जो शख्स भी करबला आए मुझे इजाजत दे, मैं पितरुस उसका हाथ पकड़ के कब्र अबा अब्दुल्लाह से मसल। तुम इतने बड़े हो, तुम इतने अजीज, क्यों तुम्हारे हाथ छूने जाते हैं, क्यों तुम्हारे माथे छूने जाते हैं? पितरुस मामूर है, तुम्हारे हाथ कब्र मसल। इतना बड़ा है, क्यों नहीं पहचानते अपने हाथ? ये मरने वरने के लिए पैदा नहीं होता, ये एक आलम से दूसरे आलम में चला गया है। तुम नेकियां करोगे उससे पहुंचते रहेंगे। पितरुस कबूल। मालिक पहले चौथे आसमान, तीसरी हाजत, मालिक पहले चौथे आसमान तक इजाजत की आने की, अब मुझे इजाजत दे, मैं 7वें आसमान तक आऊँ। आवाज आई तो ठीक है, आओ 7वें आसमान तक। उन्होंने कहा पितरुस 7वें आसमान, पहले चौथे आसमान तक जा सकते थे, 7वें आसमान करता क्या है? ये 7वें आसमान तक जाने की इजाजत क्यों नहीं मिली? सुनो क्या कह रहे थे, हमने सुना तो पितरुस से आवाज आ रही है, मम्मी श्री। अब पितरुस फिर कह रहे हैं मम्मी श्री, कौन है मुझे? तो परवरदिगार इसी जुमले पर फेंका था, फिर वही जुमला कह रहा है, पकड़ ले, बालों पर नोच दे, फेंक दे जमीन पर, फिर अकाब में पड़ जाए। कहने के नहीं, जुमला तो पूरा सुनो। हमने कहा क्या पितरुस क्या कह रहे हो? जमीन से चला 7वें आसमान तक, मम मिस्ली अनातिकुल हुसैन। 7वें आसमान से आया जमीन पर, मम मिस्ली अनातिकुल हुसैन। हमने कहा माना क्या है? कह रहा है कौन है मुझ जैसा, मुझे हुसैन ने आजाद किया। कौन है मुझ जैसा, मैं हुसैन को आजाद करता हूँ। हमने कहा क्यों नहीं पकड़ता? कहा कि पहले बगैर वसीले के आता था, सफीने नजात तुम्हारे सामने हो जाओ सवार। तुम्हारी आकिबत बचाने के लिए अल्लाह ने मजलूम करबला की सवारी मुहैया कर रखी है। कश्ती नजात मौजूद है, इसलिए कश्ती नजात है कि दुनिया में रहो तो फायदेमंद रहो, हुसैन पे मर जाओ तो फायदेमंद रहो। दुनिया में रहो तो एक दूसरे के लिए फायदेमंद रहो, शुक्रगुजार हो। अली पे मर जाओ तो फायदेमंद रहो। क्या मतलब फायदेमंद? क्यों जमा हुए मज़ाहिर साहब के बरसी के लिए? नहीं क्या क्या नसीमा का पढ़ रहे बैठे मजबूर है सुनने को, बताइए क्या क्या पढ़ रहे हैं? क्यों जमा हुए हो? कहने के क्यों ना जमा हो, जो वो दे गए जिंदा नहीं दे सकता। बस इंतजाम आ गया आज की वजह से। कहने के जो मरहूम दे गए हैं वो जिंदा नहीं दे सकता। मरहूम क्या दे गए? प्रॉपर्टी दे गए, गाड़ी दी है, बैंक बैलेंस दिया है, क्या कहीं दूसरे मुल्क में सेटल करवा दिया है, क्या किया? क्या किया जाते हैं तुम्हारे? कौन है? क्या दे गए? कहने के जो वो दे गए तो जिंदा नहीं दे सकता। हमने क्या मतलब? कहने के वो हमारा नाम खाते करबला से लिखवा देंगे। तुमने खाते करबला बनी हुई देखी है, बहुत खुद हमने खाते करबला, क्या मेरा नाम खाते करबला से लिखवा दिया? कहने के हाँ, वो जो उनका गवाही नामा आया था ना कि गवाही तो ये मोमिन है, तो जो
تم نے شہادت نامے پہ نام لکھایا وہ خاک کربلا سے لکھا گیا. شیعہ گر سجدہ شکر میں تیری زندگی میں تیرا نام خاک کربلا سے لکھا گیا. یہ فرد مومن ہے اس پہ نام لکھوا لیں اور تنہا کا نام نہیں لکھائیے گا, پوری نسلوں کا نام لکھوائیے گا. حاجی نسیم آبا نہیں, نسیم آبا و اجدادی و اولادی, پورے گزشتگان پورے آئندگان سب کو لکھواؤ. بیٹا خاک کربلا سے نام لکھوایا مرحوم نے ہمارا, فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ یہ شہادت نامے پر جو نام لکھا ہے ہمارا, سینے پر رکھا ہے مرحوم کے, وہاں موجود ہے, سب ختم ہو جائے گا, خاک کربلا ختم نہیں ہوگی. کیا اس کا فائدہ کہنے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے جو شخص کسی مرحوم بندے کے ایمان کی گواہی دے. شہادت نامہ کیا ہے؟ شہادت نامہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ جدا ہونے والا مومن ہے. دفن کا ٹکڑا سینے پر رکھا جاتا ہے, دفن ہوتے ہیں, دفن رکھ دیا جاتا ہے. کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ فرد مومن ہے, جل جلالہ کہتا ہے تو نے میرے بندے کے ایمان کی گواہی دی, پہلے تو مومن قبول پھر تیری گواہی قبول. سبحان اللہ. پہلے تم مومن قبول پھر تمہاری گواہی قبول. بھائی میں زندہ تو کسی کے ایمان کی گواہی نہیں دے سکتا, وہ مرحوم میرے ایمان کا گواہ بن گیا, لکھوا کے لے گیا. تحریر ہے نا, تحریر ہے نا. خاک کربلا اتنی بلند ہے, تم نے بنی بھی دیکھی ہے, بنتی بھی دیکھی. یا رسول اللہ اور کیا دے گئے مظاہر صاحب, کیا دے گئے ہمیں ہمارے مرحوم؟ اور بھی کچھ کہنے کیا کچھ نہیں دے گئے, جو وہ دے گئے زندہ نہیں دے سکتے. ہم نے کہا کیا کہنے کہ آؤ نماز جنازہ میں کھڑے ہو, اور نماز جنازہ میں کھڑے ہو گئے. اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, راہ ہدایت یہ ہے. پہلی تکبیر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الی آخر. اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, آخر تک. تیسری تکبیر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. چوتھی تکبیر اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر من نزل, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے پروردگار ہم اس مرحوم کے بارے میں اچھائی کے سوا کچھ نہیں جانتے. جھوٹ بول رہے ہو, ساری زندگی سے آتے رہے ہو, سب کچھ جھوٹا معلوم ہے. نماز میں کہہ رہے ہو اچھائی کے سوا کچھ نہیں جانتے. یعنی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, ہم نے بخش دیا ہے. جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, ہم نے معاف کر دیا. تو مر گئے, مرحوم ہو گئے, معاف کر دیا. ہم نے کہا بس جو کچھ بھی تھا اسے ہم نے بخش دیا, معاف کر دیا. اب ہم تو صرف اچھا جانتے ہیں, تو اچھائی کے سوا کچھ نہیں جانتے. لا نعلم منہ الا خیرا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نماز میں کہتے ہو نا چوتھی تکبیر میں انا لا نعلم منہ الا خیرا, ہم اس کے بارے میں اچھائی کے سوا نہیں جانتے, جس کا معنی یہ ہے کہ اگر کچھ تھا بھی تو ہم نے بخش دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنو, جب تم یہ کہتے ہو نا لا نعلم منہ الا خیرا, تو اللہ کہتے ہیں تو نے میرے بندے کو بخشا, میں نے تجھے بخشا. صلوات نجات حسینی ہو کر منزل پر آ سکتا ہے, بغیر حسینی ہوئے نہیں. لاکھ گھروں کے اندر غسل دے دے کے دفنایا کرو, پیروں سے مٹی برابر کر کے ٹی وی پہ دکھاتے ہیں فہد فاصلے جہنم ہو گیا. یعنی کہ جب تک حسینی سفینے پر سوار نہیں ہوگے نجات نہیں ہے, وہاں سے نہ جاؤ گے. چوتھی تکبیر میں کہا لا نعلم منہ الا خیرا, اللہ نے کہا تو نے میرے بندے کو بخشا, میں نے نماز میں ہی بخش دیے گا. ہم نے کہا پروردگار بندہ تو تیرا بڑا خوبصورت ہے. یعنی کہ کب کہا؟ ہم نے کہا نماز جنازہ کے بعد اعلان ہوا آئیے مظاہر صاحب کا چہرہ دیکھیں. اب جو ہم گئے چہرے سے کپڑا ہٹا کے اتنا پیارا لگ رہا تھا, اتنا خوبصورت, ہر من نام مظاہر صاحب کا لے رہا ہوں کہ سارے صاحب ان کے لیے خاص طور پہ بتائیں خوبصورتی کی کیا کیا ہے. سب سے پہلے تو خوبصورتی یہ تھی کہ آنکھوں پر خاک کربلا. تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں زداؤ تم نے کربلا کی خاک بنی ہوئی دیکھی, بنتی ہوئی دیکھی. اتنا حسین تھا ہمارا مرحوم کہ اس کی آنکھوں پر خاک کربلا. ہم نے کہا خاک کربلا کیا ہے؟ کیا یہ خاک کربلا وہ عظیم خاک ہے کہ جو بنی ایسے بہت شکریہ خاک کربلا بنی ایسے
کہ جب 61 ہجری کی 2 محرم کو قافلہ مظلوم پہنچا ہے کربلا، تو ابھی ہودج میں محملوں میں رسول زادیاں تھیں. میری مالکہ جناب فضہ میرے آقا و مولا امام مظلوم کی خدمت میں گئی. آقا زادی نے یاد کیا. میرا حسین اپنی بہن تک پہنچا. زینب یاد کیا کہ بھیا کہاں گئے، کس جگہ پر ٹھہرا لیا قافلہ. ہم محملوں کے اندر ہیں، پردے کے اندر ہیں، ہودج کے اندر ہیں. بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ سواریاں رکی ہیں اور مجھ زینب کے سر پہ خاک پڑ گئی. قربان آپ نے اس کے حوالے. بھیا یہ کون سی جگہ رک گئے؟ ہم محفلوں کے اندر ہیں اور مجھ زینب کے سر پہ کربلا کی خاک پڑ گئی. بنتے ہوئے دیکھو گے، خاک کربلا بنتے ہوئے دیکھو گے. بھائی نے کہا بہن حکم الہی یہی ہے، یہاں رکنا ہے. عجب نہیں یہ کہا ہو ابھی تو محفل میں ہو، ابھی تو محفل میں ہو. 11 محرم کو محفلیں میں خاک کربلا کی ہو. جانتے ہو کربلا کی خاک کیسے بنی؟ کربلا کی خاک کیسے بنی؟ جب انسان بہت پیاسا ہوتا ہے نا تو خود بخود ننھے ننھے آنسو بنتے ہیں جو گر جاتے ہیں. آنکھوں کے آگے پانی آ جاتا ہے، ننھے ننھے آنسو بنتے ہیں. بتائیں کس کے آنسو گرے ہیں خاک کربلا پہ؟ ایک ششماہ اصغر کے آنسو گرے ہیں، ایک میرے اول محمد کے آنسو گرے ہیں، ایک میرے قاسم کے آنسو گرے ہیں، میری شہزادی سکینہ کے آنسو گرے ہیں. کربلا کی خاک بنتے ہوئے دیکھو گے. جب خاک کربلا بننا شروع ہوئی تو کہیں پر میرے قاسم کے جسم کے ٹکڑے کربلا میں بنے تو کربلا کی خاک بنی. کہیں میرے اول محمد زمین کربلا پر گرے تو کربلا کی خاک بنی. کہیں میرے عباس کے بازو کربلا کی سرزمین پر گرے تو کربلا کی خاک بنی ہے. آگے چلو کہیں میرا حسین سواری پر سوار ہے، تلوار نیام میں رکھ لی ہے. کہیں سے تیر پڑ رہے ہیں، کہیں سے نیزے پڑ رہے ہیں، کہیں سے تلواریں پڑ رہی ہیں. کوئی کرخ مارے دے رہا ہے جسے کچھ نہیں مل رہا. وہ زمین کربل سے پتھر اٹھا کے مار رہا ہے. میرا حسین نہ جانے کیسے کربل کی زمین پر آیا. اس لیے کہ مورخ نے تو لکھا یہ سواری سے زمین پر نہ آئے، تیروں کی نوکوں پر جسم معلق رہ گیا. میرا حسین نہ جانے کیسے زمین تک پہنچا. زمین کربلا پر حسین پہنچا. 12 گھوڑوں کی نار بندی ہوئی. میرے حسین کے جسم سے گھوڑے دوڑتے رہے. پہلو شکستہ ماں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہوگی سوار سواری روک لے، یہ میرا حسین. یا رب الحسین بحق الحسین اشن صبر الحسین بالغمور الفجہ انك على كل شيء قدیر. تجھے ہزار مظلوم کربلا میں آئے ناصر کا واسطہ، ہزار مظلوم کربلا میں ان سینوں سے نکلتی ہوئی ہواؤں کا واسطہ. اپنے آخری حجت ہماری بالی و وارث امام زمان کی ظہور میں تعجیل فرما. اس پر شریف معصوم علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. آنے والے کا اجر، آیات کا اجر، حدیث قصہ کا اجر، سلام کا اجر، میرے ان بچوں کے پڑھے ہوئے بہترین کلام کا اجر، ہر وہ نیک عمل جو مرحوم کے انتقال سے اب تک ان کے لیے انجام دیا گیا، اپنی تمام رحمتوں، تمام برکات، تمام نعمتوں کے ساتھ مرحوم مظاہر حضرت کے مقبول فرما. مرحوم نے جو نیک اعمال اپنی قبر کے لیے، برزخ کے لیے، آخرت کے لیے انجام دیے، صلہ رحمی، عزت تبسم میں جو رشتہ داریاں، غریبوں کا ہاتھ تھامنا، رزق حلال کی کوشش کرنا، اولاد کی بہترین تربیت، پروردگار ان تمام نیک اعمال کو اپنی تمام رحمتوں، تمام مغفرتوں کے اضافے کے ساتھ مرحوم مظاہر حضرت کے مقبول فرما. مرحوم نے جو نیک تعلیمات اپنی اولاد عزت روا کو ودیعت فرمائی ہیں، میل جول، عزت روا، رشتہ داریاں، پروردگار واجبات کی ادائیگی، مصابات کی ادائیگی، فرصت، فرش ذکر معصوم علیہ السلام، محافل و مجالس، ان تمام نیک اعمال پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما. مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. مرحوم مظاہر صاحب اور حاضرین کے تمام مرحومین کو جوار معصوم علیہ السلام میں علیہ عطا فرما. ہماری جو کمی بیشی خطائیں جیسے بھی ہیں تو اللہ تیرے ہی بندے،
پروردگار ہمیں ہدایت پر گامزن فرما، ہدایت پر باقی رکھ، مظلوم کربلا کے دامان سے متصل رکھ، ہمارے بارش کی روح تعجیل فرما، اس مقدس عظیم مقام سے ہمارے مخلصانہ سلام ہمارے والدین کی خدمت فرماتے چار معصومین خصوصاً خدمت کے صاحب علامت کی اطلاق فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، مرحوم کی درجات بلندی کے لیے ہم بے جناب زہرا مل کر بابا سے بلند صلوات